امریکہ کا سب سے طاقتور اور خوفناک بنکر بسٹر بم GBU-57 جو 30,000 پاؤنڈ وزنی ہے اور ٹھوس پہاڑوں کو چیر کر اندر موجود بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو اس وقت ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات میں دفن ہے مگر پھٹا نہیں۔ یہ بم ویسے ہی دفن ہے جیسے کوئی اژدہا اپنی آنکھیں بند کیے سو رہا ہو، لیکن اصل خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اژدہا جاگ بھی سکتا ہے اور اس کی وجہ سے نیوکلیئر تابکاری پھیل سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بیان دے کر کہ ایران اس بم کی ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا بنکر بسٹر بم تیار کر سکتا ہے نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی جو جون 2025 میں شروع ہوئی اور آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ وہ جنگ ہے جسے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کہا گیا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کو ایٹمی پروگرام سے محروم کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ کیا ایرانی حکومت کی ٹیکنالوجی ختم ہو گئی؟ کیا ایران کمزور پڑ گیا؟ آج ہم ان تہوں کو کھولیں گے جو اب تک دنیا کی آنکھوں سے اوجھل رکھی گئی تھیں، اور ہم وہ سوال اٹھائیں گے جس کا جواب پینٹاگون بھی نہیں دینا چاہتا۔ کیا امریکہ نے خود ہی ایران کو جدید ترین اسلحہ بنانے کا خفیہ فارمولہ دے دیا؟ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13 جون 2025 سے۔ اسرائیل کو لگا کہ ایران اب ایٹم بم بنانے کی حد تک پہنچ گیا ہے۔ مہینوں کی انٹیلیجنس رپورٹس اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد تل ابیب نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایرانی کمانڈروں، سائنسدانوں اور یورینیم کی افزودگی کی سہولیات پر حملے شروع کر دیے۔ ایران نے فوراً جواب دیا اور بیلسٹک میزائل اور ڈرونز اسرائیل کی جانب دوڑ پڑے۔ صورتحال بہت تیزی سے بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ ہوا جس کا سب کو اندازہ تھا مگر کوئی کہنا نہیں چاہتا تھا۔ 22 جون 2025 کو امریکہ نے باقاعدہ جنگ میں قدم رکھ دیا۔ آپریشن کا نام تھا مڈ نائٹ ہیمر۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک محدود کارروائی ہے، صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے۔ مگر دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ کی کوئی بھی جنگ محدود نہیں رہی۔ اسی آپریشن میں امریکہ نے وہ ہتھیار استعمال کیا جسے دنیا کا مضبوط ترین بنکر بسٹر کہا جاتا ہے، GBU-57 MOP یعنی میسیو آرڈیننس پینیٹریٹر۔ یہ کوئی عام بم نہیں ہے۔ اس کی لمبائی 6.2 میٹر ہے اور وزن 13.6 ٹن۔ اس میں 2.4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ یہ بم B-2 بمبر طیاروں سے گرائے گئے فردو اور نتنز کی زیر زمین تنصیبات پر کم از کم 14 GBU-57 گرائے گئے۔ اس کے علاوہ 30 سے زائد ٹاماہاک کروز میزائل بھی اصفہان اور دیگر مقامات پر برسائے گئے۔ امریکی میڈیا نے اسے تاریخ کی کامیاب ترین کارروائی قرار دیا۔ ایرانی جوہری سائنسدان مارے گئے، تنصیبات کی چھتیں گر گئیں، سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ ایسا لگا جیسے ایران کا ایٹمی خواب چکنا چور ہو گیا، مگر پھر وہ ہوا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ چند ماہ بعد جب دھواں چھٹا اور معاملات ٹھنڈے پڑنے لگے تو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے پوری عالمی برادری کو چونکا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تنصیبات میں امریکہ کے گرائے گئے وہ بم جن میں سے کئی پھٹے ہی نہیں، آج بھی وہیں موجود ہیں، زمین کے اندر دفن ہیں۔ ہم انہیں نکال نہیں سکتے کیونکہ یہ بے حد حساس مقامات ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں یورینیم کی افزودگی ہوتی تھی۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں تابکاری موجود ہے۔ عراقچی نے کہا کہ ان نہ پھٹنے والے بموں کی وجہ سے اب ہمیں دوہرا خطرہ ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ بم کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کے پھٹنے سے تابکاری پھیل سکتی ہے۔ یہ صرف ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ مگر یہ صرف آدھی کہانی ہے۔ اب کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے۔ جب عباس عراقچی نے یہ اعتراف کیا کہ ایران کے پاس امریکی بم ہیں تو اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ ایران ان بموں کو الٹا کر کے ان کی ٹیکنالوجی چرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں جب امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی اس کے دشمنوں کے ہاتھ لگی؟
اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایران صرف وصول کنندہ نہیں بلکہ خود بھی ایسے ہتھیار تیار کر چکا ہے جنہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2011 کے اس دن جب امریکہ کا انتہائی خفیہ اسٹیلتھ ڈرون طیارہ RQ-170 سینٹینل ایران کی سرحدوں کے قریب پرواز کر رہا تھا۔ اس کی قیمت $20 ملین سے زائد تھی۔ یہ طیارہ دشمن کے ریڈار کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ امریکہ کو یقین تھا کہ یہ طیارہ ناقابل تسخیر ہے، مگر ایران نے اسے اتار لیا۔ کیسے؟ ایرانی سائبر وارفیئر یونٹ نے GPS سگنل کو ہیک کر لیا۔ انہوں نے طیارے کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ اپنے اڈے پر واپس اتر رہا ہے، جبکہ وہ ایرانی سرزمین پر اتر رہا تھا۔ دوستو، یہ صرف ایک طیارہ نہیں تھا، یہ امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا خزانہ تھا، اور ایران نے اسے کھولا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ فوجی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ ایرانی انجینئرز نے اس ڈرون کے ہر پرزے کو الٹا کھولا، ہر سرکٹ کو سکین کیا، ہر کوڈ کو ڈی کوڈ کیا، اور آج ایران کے شہاب 191 ڈرون براہ راست اسی امریکی ڈرون کی کاپی ہے۔ اسی طرح 2011 میں ہی لاک ہیڈ مارٹن کا بنا ہوا امریکہ کا F-117 نائٹ ہاک اسٹیلتھ طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ ایران نے اسے اٹھا لیا اور اب ایرانی انجینئرز اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ مگر ایران یہی نہیں رکا۔ 2018 میں امریکہ کا RQ-4 گلوبل ہاگ ڈرون، جو اس سے بھی بڑا اور جدید تھا، ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مار گرایا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے اپنی تیار کردہ میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ خلیج فارس میں گر کر تباہ ہوا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ایران نے اس ڈرون کا ملبہ سمندر سے نکالا اور اس کی بھی ریورس انجینئرنگ کی۔ اب ایران کے پاس طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے جدید ڈرونز ہیں جو گھنٹوں فضاؤں میں پرواز کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایران کی کامیابی کی اصل کہانی ڈرون سے ختم نہیں ہوتی۔ 2019 میں سعودی عرب کی ارامکو آئل کمپنی پر حملے نے دنیا کو چونکا دیا۔ 14 ستمبر کی صبح ڈرونز اور کروز میزائلوں نے دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کو آدھی رات میں بدل دیا۔ سعودی عرب کا فضائی دفاعی نظام، جس پر امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے، مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری لی، مگر عالمی ماہرین جانتے ہیں کہ یہ ایرانی ٹیکنالوجی تھی، اور اس حملے میں استعمال ہونے والے کروز میزائل قدس 1 کی جڑیں براہ راست ان ٹاماہاک میزائلوں سے ملتی ہیں جو کبھی ایران کے ہاتھ لگے تھے، اور اب ایران کے پاس GBU-57 ہے۔ تصور کیجئے، یہ وہ بم ہے جو 60 میٹر گہرائی میں جا کر پھٹتا ہے۔ یہ وہ بم ہے جسے بنانے میں امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ یہ وہ بم ہے جس میں دنیا کا جدید ترین گائیڈنس سسٹم ہے، اور اب ایران کے پاس اس بم کے کم از کم 1 سے زائد نمونے موجود ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ کسی خطرناک خواب سے کم نہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ ایران ان بموں کو کھولے گا یا نہیں، ایران تو انہیں کھول چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان بموں میں ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے جو ایران کو پہلے حاصل نہیں تھی۔ پہلا اور سب سے اہم راز اس بم کا وار ہیڈ ہے۔ GBU-57 کا وار ہیڈ اتنا مضبوط ہے کہ یہ 60 میٹر گہرائی میں جا کر پھٹتا ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کا سٹیل اور خاص قسم کا دھماکہ خیز مواد استعمال ہوتا ہے۔ ایران اب یہ جان سکتا ہے کہ یہ دھات کس کمپوزیشن کی ہے، یہ دھماکہ خیز مواد کس کیمیائی فارمولے سے بنتا ہے، اور یہ فارمولہ ایران کے اپنے بنکر بسٹر پروگرام کو دہائیوں آگے لے جا سکتا ہے۔ دوسرا راز ہے اس بم کا فیوزنگ سسٹم۔ GBU-57 ایک مخصوص گہرائی پر پھٹنے کے لیے پروگرام کیا جاتا ہے۔ اس کا فیوز کنکریٹ کی تہوں کو گن سکتا ہے، یہ جان سکتا ہے کہ اب کتنی گہرائی باقی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے۔ ایران اگر اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ ایسے بم بنا سکتا ہے جو اسرائیل کے زیر زمین ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنا سکیں۔ تیسرا اور سب سے خطرناک راز ہے اس بم کا گائیڈنس سسٹم۔ GBU-57 کو GPS اور انرشیل نیویگیشن سسٹم سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کی کروز میزائلوں اور جدید ترین بمبار طیاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ ایران اگر اس ٹیکنالوجی کو ڈی کوڈ کر لیتا ہے تو وہ اپنے ہزاروں میزائلوں میں درستگی لا سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کیوں پریشان ہے۔
اسرائیل کی فوجی برتری کی بنیاد اس کی ٹیکنالوجی پر ہے۔ اس کے طیارے جدید ہیں، اس کے میزائل خطرناک ہیں، اس کا فضائی دفاعی نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ مگر اگر ایران امریکی ٹیکنالوجی کو کاپی کر لیتا ہے تو یہ برتری ختم ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے 2024 میں لبنان سے ایک نہ پھٹنے والے اسرائیلی میزائل کو واپس مانگا تھا۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر یہ میزائل حزب اللہ کے ہاتھ لگا تو وہ ایران پہنچ جائے گا اور ایران اسے الٹا کر کے امریکہ کے خلاف ہی استعمال کرے گا۔ مگر دوستو، یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا ایران صرف کاپی کر رہا ہے یا وہ خود بھی کچھ نیا بنا رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ایران کا خرم شہر میزائل۔ یہ میزائل 3000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اس میں 4 چھوٹے وار ہیڈز لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ 4 مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کی رفتار میگ 12 سے 15 ہے۔ امریکہ کا پیٹریاٹ سسٹم بھی اس رفتار کے میزائل کو روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایران کا فتح میزائل، یہ پہلا ایرانی ہائپر سونک میزائل ہے۔ اس کی رفتار میگ 15 سے زائد ہے۔ یہ میزائل اپنا راستہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ فتح دنیا کے کسی بھی اینٹی میزائل سسٹم سے نہیں روکا جا سکتا۔ دوستو، اب ذرا 2006 کی لبنان جنگ پر واپس جائیں۔ اس وقت حزب اللہ کے پاس چند ہزار راکٹ تھے، وہ بھی ان گائیڈڈ۔ آج حزب اللہ کے پاس 1.5 لاکھ سے زائد میزائل اور راکٹ ہیں۔ ان میں سے ہزاروں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ سب ایران کی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو کبھی امریکی ڈرونز اور میزائلوں سے کاپی کی گئی تھی۔ اب تصور کیجئے کہ ایران GBU-57 کو کھولتا ہے، وہ اس کا گائیڈنس سسٹم نکالتا ہے، وہ اس کی نیویگیشن ٹیکنالوجی کو اپنے ہزاروں میزائلوں میں لگاتا ہے، وہ اس کا وار ہیڈ ڈیزائن اپنے بنکر بسٹر پروگرام میں استعمال کرتا ہے، اور وہ اس کی فیوزنگ ٹیکنالوجی کو اپنے زیر زمین اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے پروگرام کرتا ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے جو اس وقت ایران کے فوجی تحقیقی مراکز میں رونما ہو رہی ہے۔ لیکن اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر، کیا یہ جنگ واقعی ختم ہوئی؟ کیا ایران ہار گیا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ دوستو، اس کا جواب آپ خود دیجئے۔ ایران کی تنصیبات کو تو نقصان پہنچا، سینکڑوں لوگ بھی مارے گئے، لاکھوں ڈالر کا مالی نقصان بھی ہوا، مگر ایران نے آج تک ہتھیار نہیں ڈالے۔ عباس عراقچی صاف کہہ چکے ہیں کہ ہمارے آلات تباہ ہو سکتے ہیں، ہماری مشینری جل سکتی ہے، مگر ہماری ٹیکنالوجی زندہ ہے، ہمارے سائنسدان زندہ ہیں۔ اور ان کا یہ بیان بھی یاد رکھیں کہ یورینیم کی افزودگی ہمارا حق ہے، ہم پر کوئی مسلط نہیں کر سکتا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ وہی جملہ ہے جو ایران برسوں سے دہرا رہا ہے اور اس پر ڈٹا ہوا ہے۔ اور اب جب کہ ایران کے پاس امریکہ کے صحیح سلامت بم بطور سکریپ میٹل نہیں بلکہ بطور قیمتی اسٹریٹجک اثاثہ موجود ہیں، تو وہ مزید مضبوط پوزیشن میں آ گیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ اور اسرائیل کیا کریں گے؟ کیا وہ ایران پر مزید حملے کریں گے؟ کیا وہ ان بموں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی خفیہ آپریشن کریں گے، یا پھر وہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھتے رہیں گے کہ ان کا اپنا ہی اسلحہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ یا اس مسئلے کا کوئی سفارتی حل ممکن ہے؟ کیا ایران واقعی GBU-57 کی ریورس انجینئرنگ کر سکتا ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن دبا دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔